يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے. وہی خالق، وہی مدبر، وہی رازق، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، بیماری و شفا. اس نے کچھ مہینوں پر فضیلت دی، کچھ انسانوں کو کچھ انسانوں پر فضیلت دی، کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت دی، اور کچھ راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی. اسی نے اسی رمضان کو دیگر سال کے دیگر 11 مہینوں پر فضیلت دی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی ہدایت کے پیغام دینے کے لیے چنا، اور جنہوں نے اللہ کی دی گئی امانت ہم انسانوں تک بغیر کسی کمی کوتاہی کے پہنچا دی. اور خصوصی درود و سلام ہو ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، ہمیں بارگاہ الہی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آج جمعہ کا دن ہے. ہم شریعت محمدی، امت محمدیہ کے لیے جو افضل دن، حقیقت میں جو افضل دن ہے، سال ہفتے کا جو افضل دن ہے، اس کو چنا کیا. اس جمعہ کے دن ہم عبادت میں جمع ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال جنہوں نے رمضان کی رونقیں دیکھی تھی، روزے کی برکتیں، سحری اور افطاری کے مناظر، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات کے مناظر دیکھے تھے، لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. یا کچھ لوگ ہیں جو ہیں لیکن بیمار ہیں، ان کی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، کچھ طرح کے دوسرے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان چیزوں سے محروم ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھا، ہمیں ہماری ایمان کی سلامتی کی، ہماری صحت کی سلامتی کی، ہمارا امن برقرار رکھا، اور بہت ہی اچھے ایک ماحول میں ہم رمضان میں داخل ہو گئے ہیں. یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اس پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. اور پھر یہ جو رمضان ہے، رمضان آتے ہی خیر و برکات، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس رمضان میں روزے جیسی عظیم عبادت ہے. روزہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے.
اللہ نے اس روزے کو جیسے ہم پر فرض کیا ہے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ روزے رکھ کر تمہیں میری عبادت کرنا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنی محبوب چیز، کھانا پینا اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کھانے پینے کے لیے سب دوڑ بھاگ کرتا ہے۔ اگر کھانا پینا نہ ہو تو کون صبح صبح اٹھ کر اپنی دکان جائے گا؟ کون یہ سورج کی تپش برداشت کرے گا؟ کون سردیوں میں رہے گا؟ اگر اپنے بچوں کو کھانا پلانے کی فکر نہ ہو تو کون اتنی ساری محنتیں کرتا، کون اتنی پلاننگ کرتا ہے؟ یہی کھانے پینے کی یہ چیزیں ہیں انسان کی جو سب سے محبوب چیز ہے، جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ اس کے خاطر، اس کی رضا کی خاطر، اس کا فضل پانے کے لیے انسان یہ اپنی محبوب چیز چھوڑے۔ ابھی میں سے کتنے لوگوں جن کو پیاس لگی ہوگی، پیاس کی ان کو پانی کی سخت طلب ہوگی، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے کہ انسان جب بندہ ہے تو اپنی محبوب چیزیں اللہ کے خاطر چھوڑ کر اپنی بندگی کو ظاہر کرے۔ اللہ کے پاس بہت پسندیدہ روزہ ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میں نے تم پر بھی روزے فرض کیے، تم سے پہلے جتنی امتیں ہیں ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ آج مسلمانوں کے علاوہ جتنے اقوام ہیں، جتنے باطل مذاہب والے ہیں، خود ہمارے ہندوستان میں ساتھ میں رہنے والے، ان کے پاس بھی روزے کا تصور ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے پاس بھی کسی نہ کسی شکل میں روزہ ہے۔ یعنی سارے انسان متفق ہیں کہ اللہ کو منانے کا، وہ جو حقیقی معبود ہے، وہ جو حقیقی برحق معبود ہے، اس کو منانے کا، اس سے اپنا فضل طلب کرنے کا، یا اس مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس درخواست پیش کرنے کا ایک بہترین عبادت روزہ ہے۔ اور اگر ہم شریعت میں اپنی شریعت میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حد سے زیادہ فضائل بیان کی، اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی ایک روایت جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ روزے کی 3 فضائل گنائے ہیں، فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرے گو، تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اس کا اجر 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک۔ تمہاری نیت کتنی خالص ہے، تم اس عبادت کے لیے کتنا تڑپ کر آئے ہو، کتنا جذبہ ہے تمہارے اندر اس عبادت کے خاطر، تو تم ایک نیکی کرو گے تو ایک نیکی کا اجر صرف ایک نہیں ملتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ تمہاری نیت جتنی خالص ہے اس کے لحاظ سے تم کو اجر ملے گا۔ لیکن رسول صاحب کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو اجر کی جو حد ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، اس سے روزے کو الگ رکھو، اس سے روزے کو الگ رکھو۔ فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ روزہ انسان صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ روزہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے، کسی دوسرے کو معلوم نہیں رہتا ہے، یہ صرف میرے لیے خاص ہوتا ہے۔ میں روزے کا اجر میری شان کے مطابق، میری بڑائی کے مطابق دوں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ وہ جو اللہ رحمان رحیم ہے، جو بخشنے والا ہے، جو نوازنے والا ہے، اس نے ایک نیکی کا اجر ایک نہیں رکھا، 10 گنا سے لے کے 700 گنا۔ تمہاری نیت کتنی اس پر ہے؟ جیسے جمعہ کو لوگ آئے ہوں گے، ہر ایک کا آنا الگ الگ ہے۔ کوئی کسی کو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری کام تھا، اس کو جانا تھا، اور اس کو لیے جمعہ میں آنے بہت ساری رکاوٹیں تھیں، لیکن اس نے ٹھان لیا کہ نہیں، جمعہ جیسی عبادت میں نہیں گواؤں، باقی دوسرے کام وہ جبھی کو میں دیکھ لوں، لیکن نہیں، مجھے جمعہ کے لیے آنا ہے، وقت پر حاضر ہونا ہے، جیسے سنت ہے اس کی ادا کرنا ہے۔ اور ایک بہت سہولت کے ساتھ آ گیا، اس کو اتنی زیادہ اس میں تکلیف نہیں ہے، اور ایک جمعہ کے تصور کو، جمعہ کی اہمیت کو، اور جمعہ کا جو مقام ہے شریعت میں، اس کو سمجھتے ہوئے آیا ہے، اور ایک صرف رواج ہے، سسٹم ہے، آ جاتے ہیں۔ دونوں کے اجر میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ ہر ایک کو اجر 10 ایک جمعے کا اجر 10 جمعہ دے گا، یا اس سے جتنی اس کی خالص ہے، اس کی نیت جتنی خالص ہے 700 گنا ہوگا۔ لیکن اس حد سے 700 گنا سے بڑھ کے بھی حد ہے روزے کی، تاکہ روزے کا اجر اپنی شان کے مطابق ہو۔ اور اسی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کی کہ روزے دار کے روزے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ کو وہ بدبو مشکل سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کیوں یہ بدبو کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کے خاطر جو کھانا پینا چھوڑا گیا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے خوشنودی کے خاطر،
اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ گیا اور یہ بدبو اس کی وجہ سے آ رہی ہے، تو یہ بدبو کا مقام اللہ کے پاس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ۔ اور اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تیسری فضیلت بیان کی کہ روزے دار کو دو بار خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ روزے دار کو دو بار خوشیاں، ایک تو افطار کے دسترخوان پر، دن بھر ہم تھکے رہتے ہیں، پیاس لگی رہتی ہے اور پیاس بھی بہت زیادہ ہے، بھوک بھی حد سے زیادہ لگی ہوئی ہے۔ جب دسترخوان طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا جاتا ہے تو دل اندر سے خوشی ہوتا رہتا ہے کہ ابھی 5-6 منٹ یا 2-3 منٹ کا معاملہ ہے، پھر انشاءاللہ ہم کو یہ میسر خوشی نصیب ہوگی کہ پیاس بجھ جائے گی اور پھر بھوک مٹ جائے گی، خوشی محسوس ہوتی۔ کل میرا چھوٹا بچہ روزے سے تھا، بالکل تڑپ رہا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکا، پھر جا کے سو گیا افطاری کے ٹائم پر۔ بار بار اس نے گلاس کا پانی ہاتھ میں رکھا ہوا تھا کہ کب ٹائم ہوگا، میں کھجور سے پہلے پانی پیوں گا۔ ہم کہتے کہ نہیں کھجور کھانا سنت ہے، کہتے کہ نہیں کھجور سے پہلے مجھے پانی بہت سخت لگی ہوئی ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے، میں جیسی اذان ہوگی پہلے پانی پیوں گا۔ یہ خوشی جیسے وقت ہوگا، اور یہ خوشی ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ بہت سخت پیاس ہے، بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، ابھی افطاری ہونے والی ہے، دل اندر سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی اس کی خوشی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ ان روزوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو کتنا اجر دیا ہے، ان روزوں کی وجہ سے اس کا جنت میں کتنا اعلیٰ مقام پڑا ہے، تو وہ دل سے خوشی محسوس کرے گا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جو تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ خوشی یہیں کی نہیں ہے۔ آخرت میں جب تم روزے کا اجر دیکھ لو گے، روزے کا مقام دیکھ لو گے، تو تم خوشی سے سرسار ہو جاؤ گے، خوشی سے جھوم جاؤ گے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اور ایک روزے کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ روزے دار کے لیے اللہ کے پاس جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے خاطر اس کو بھوکا رکھا تھا، تیرے خاطر اس کو پیاسا رکھا تھا، تو اس کو بخش، اس کو معاف کر، اس کے درجات بلند کر۔ یہ روزہ سفارش بن کر آئے گا۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں روزے کی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں اس میں روزے جیسی عبادت ہے، تراویح، اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے سال کے 11 مہینوں کہ رات میں آئیں اور پورے قرآن کا ورد ہوتا ہے، تراویح کا اس میں اہتمام ہوتا ہے۔ جس تراویح کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس تراویح کا اہتمام اس عقیدے سے کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اور ثواب کی نیت سے تھکا ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ رمضان میں ایک بار موقع ملتا ہے، یہی 1 گھنٹہ میں گھر پہ گزار لوں، لیکن 1 گھنٹہ مسجد میں گزار لوں، قرآن کے ماحول میں گزار لوں، اس نیت کے ساتھ تھکاوٹ ہونے کے باوجود اس پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس نے رمضان میں اس چیز کی تاکیدی حکم دیا ہے، اور ثواب کی نیت سے آ کر یہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ پچھلے 1 سال کے سارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ تو اس رمضان میں تراویح بھی ہے، روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی ہیں، اعتکاف بھی آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے جو اتنی ساری عبادتوں سے گھیر دیا ہے، اتنی ساری عبادتوں سے جو مزین کر دیا ہے، اور پھر ان عبادتوں کو آسان کرنے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شر شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، ان سے طاقت چھین لیتا ہے، یہ سب اہتمام کیوں ہے؟ اس کا ایک راز ہے۔ کیا ہے ایسا آخر رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ سجایا ہے، اتنی ساری عبادتیں، الگ الگ طرح کی عبادتیں اس میں رکھی ہیں، اور عبادتوں کو آسان کرنے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ رمضان کا چاند آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، علماء کرام نے اس کے 2 مفہوم بیان کیے۔ کہا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اس مہینے میں مومن بندوں کا احترام کرتے ہیں، اس مہینے کی تقدس میں، اس مہینے میں مومنوں پر احساس کرنے کے لیے حقیقت میں کھول دیتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت میں جانے کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں، اور یہ چیز ہر انسان
اپنے دل پہ محسوس کرتا ہے. یہی روزہ جو آج ہم ہیں، اگر رمضان کا چاند نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا تصور کرتے ہیں تو ایک بڑا پہاڑ دکھتا ہے، آسان نظر نہیں آتا ہے. لیکن رمضان آتی ہے چیز بہت آسان ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنے کے لیے اتنا وقت دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا ہے، یا دل اتنا آمادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دل خود شوق سے کہتا ہے کہ وقت مل رہا ہے، کیوں وقت ضائع کروں، آدھا پارا ہو جائے گا، پونا پارا ہو جائے گا، پاؤ پارا ہو جائے گا، حریص ہو جاتا ہے انسان. تو علماء کرام نے مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دے جانے کا مطلب یہ کہ جنت کے کام اس میں آسان ہو جاتے ہیں. جہنم کو بند کر دے جانے کا مطلب اس مہینے میں برائی کے کام خود نفس پر بھاری ہو جاتے ہیں. نفس خود برائیوں سے بھاگتا ہے. اگر نفس میں تھوڑی سی خیر ہے، فطرت پر ہے، تو اس مہینے میں برائیوں پر آمادہ نہیں ہوتا ہے. اور شرکت شیطانوں کو جگہ دے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اللہ رب العالمین نے جو ان کو طاقت دی ہے آزمائش کے لیے، لوگوں کو بہکانے کی، وسوسے ڈالنے کی، وہ طاقت چھین لی جاتی ہے. اور یہ چیز محسوس کرتے ہیں، ہم یہ سب چیزیں محسوس کرتے ہیں. ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد، یعنی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شرکت شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ فرشتے آ کے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے انسان، جب اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے کام آسان کر دیے ہیں، جہنم میں جانے کے کام مشکل کر دیے ہیں، تو آگے بڑھ. شیطانوں کو طاقت چھین لی گئی ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھ اور خوب سے خوب نیکیاں کر، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر، اونچا مقام بنانے کی کوشش کر، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر. اور فرشتے کہتے ہیں وَيَا بَاقِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہوں میں لت پت، 11 مہینے گناہوں میں رہنے والے، اس مہینے کی تو قدر کر لے، اس مہینے کی تو قدر کر لے، اس مہینے میں رک جا، برائیاں چھوڑ دے، نیکی کی طرف. فرشتے آواز لگاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین کا اتنا زیادہ انتظام کرنے کا کیا سبب ہے، یا رمضان کو کس وجہ سے ان ساری خصوصیات عطا کی گئی ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بس اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. قرآن بہت عظیم کتاب، قرآن بہت مقدس کتاب، قرآن ساری کتابوں کی ماں، قرآن وہ کتاب جو اللہ کا اپنا خاص کلام ہے، جس کو اللہ نے خود اپنے طور سے عطا کیا ہے، اور جس کو اپنے مضبوط علم، اپنی مضبوط حکمت، اپنے کامل خبیر، اپنے ہر باریک چیزوں کا جو علم ہے، اس کی بنیاد پر اس کو ترتیب دیا ہے. یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم الشان کتاب جس میں ہر طرح کے علوم ہیں، انسان کے ظاہری لحاظ سے ہو، انسان کے تجارت کے لحاظ سے ہو، انسان کے اپنے معاش یا معاشرت یا پھر اقتصاد یا اجتماعی امور، جو بھی قدم اٹھا لے، ہر چیز کا علم اس قرآن میں موجود ہے. اور پھر کائنات کے حوالے سے بھی، کائنات کا جو راز ہو سکتا ہے، پیدائش کا، یہ پانی کا، یہ ہوا کا، اور یہ آسمان کا، اور یہ سورج کا، یہ چاند کا، یہ ندی نالوں کا، کس طرح کا علم اور کس طرح کی چیزیں اس قرآن میں نہیں ہے. اس طرح کی عظیم کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی ہے، یا اس مہینے میں اس کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس مہینے کو مقدس تقدس حاصل ہوا. یعنی یہ رمضان کا سارا تقدس ہے کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن، جس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور پتہ نہیں جس کو دوسرے لوگ تحقیق کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں کہا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایسی کتاب ہے جس میں جو باتیں ہیں بالکل برحق اور سچی سچی پکی پکی، احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محکم اور بہت ہی پختہ انداز میں بنائی ہیں. ثم فصلت، اور صرف باتیں اس میں راز کی نہیں ہے، اس کی تفصیل و وضاحت کے ساتھ، بغیر کسی مغالطے کے، بغیر کسی کمی کے، جو بات بھی ہے پکی ہے اور بالکل وضاحت کے ساتھ ہے. اور یہ آیت کس کی طرف سے؟ حکیم و خبیر کی طرف سے. وہ اللہ حکیم جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ خبیر
جس کو سب کچھ معلوم ہے کہ انسان کو خوشی کے موقع پہ کیا حکم دینا ہے، انسان کو غمی کے موقع پہ کیا حکم دینا ہے، انسان کو مالداری کے موقع پہ کیا حکم دینا ہے، غریبی کے موقع پہ کیا حکم دینا ہے، انسان کو کس حال میں کس طرح کی چیزیں اس کے بچپن میں، اس کی جوانی میں، اس کے بڑھاپے میں کس طرح کے اس کو احکامات مناسب ہیں، اس خبیر کی طرف سے کتاب آئی ہے. اتنی عظیم کتاب ہے. اس مہینے میں اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے اس کا تقدس بڑھ گیا. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. قرآن میں اتنی عظیم عظیم باتیں ہیں، نصیحت کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، اتنی عظیم باتیں ہیں کہ اگر پہاڑ پر بھی قرآن اتارا جاتا اور پہاڑ کو اگر عقل ہوتا، اگر پہاڑ کو سمجھ ہوتی کہ اس میں اتنی عظیم باتیں ہیں، اتنی گہری باتیں ہیں، تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو حضرات، یہ مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کی ساری خصوصیات قرآن کی وجہ سے. اور قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں. اگر قرآن کی اہمیت ہم نے نہیں سمجھی ہے تو یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے. 1450 سال گزر گئے، 1450 سال گزر گئے، قرآن آج کا تو موجود ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں، دنیا کی کوئی بھی کتابیں 200 سال، زیادہ سے زیادہ 300 سال ہو سکتا ہے کہ چل جائیں گی، باقی رہیں گی. لوگ اس کا نام، اس کو پڑھنے والے، اس کو جاننے والے، اس کا نام لینے والے رہتے ہیں. لیکن ورنہ یہ 400 سالوں میں کلچر بدل جاتا ہے، تہذیب بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، پھر اس کتاب کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن قرآن 1450 سال سے نہ اس کا زیر بدلا نہ زبر بدلا. کیوں؟ ایک تو یہ کہ اللہ اس میں خود محافظ ہے، اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے اور اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اور دوسری وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا مضبوط بنایا ہے. جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ اس قیمت آیات ہوں، میں نے اس کی کتابیں، میں نے اس کی آیتیں بہت ہی پختگی کے ساتھ بنائی. اس کو کوئی بدلنا چاہے تو بھی بدل نہیں سکتا، اس کو توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتا. اس کو اتنا محفوظ کیا کہ اگر دنیا کے سارے نسخے جلا بھی دیے جائیں، دنیا میں جتنے قرآن کے نسخے سارے جلا بھی دیے جائیں، تو یہ قرآن، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، دوسرے دن اس کو آ جائیں. قرآن یہ کتاب ہے، اگر ایک آیت کوئی غلط لکھ دیتا ہے، دوسرے دن مارکیٹ میں ہنگامہ ہو جاتا ہے. مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ لفظ بدل دیا گیا، یہ آیت بدل دی گئی ہے، اس کے خلاف دھرنے اور پھر اس کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتا ہے. لیکن دنیا کی دوسری کتابیں کچھ بھی کرو، کچھ فرق نہیں پڑتا، محفوظ نہیں ہے. یہ قرآن کی عظمت بہت عظیم ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کی عظمت ایک یہ بھی ہے کہ اس کو جتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی لذت دیتا جاتا ہے. جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اتنا پھر اس میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. ورنہ اس کے بالمقابل دنیا کی کوئی دوسری کتاب بار بار نہیں پڑھ سکتی. ایک بار پڑھ لیے، 2 بار پڑھ لیے، من اٹھتا جاتا ہے، دل نہیں لگتا، خود ذہن یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جو باتیں ہم سمجھ لیے ہیں، اس میں جو باتیں جان لیے ہیں، پھر دوبارہ کیا پڑھنا ہے. جیسے بچے ایگزام دیتے ہیں، ایگزام ختم ہو گیا پھر اس کو دوبارہ نہیں پڑھتے، بولتے ہیں کہ نہیں ہم پڑھ لیے، وہ کہانی معلوم ہے، سب کہانی کیا ہوا کیا نہیں ہوا سب معلوم ہے، دوبارہ کیوں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھتے، ہاتھ نہیں لگاتے. لیکن قرآن بار بار پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ عجیب لذت دیتا جاتا ہے. اور خاص طور سے تدبر کے ساتھ تدبر کر کے پڑھتے ہیں. الحمدللہ یہ جو تراویح کی نماز حرمین میں جو لائیو چلتی ہے، اس میں ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا قرآن کیسا اثر انداز ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہتے ہیں، دل پکڑ لیتا ہے. ابھی میں نے ایک بات چل رہی تھی کہ ایک ویڈیو چل رہا تھا حرم کا ایک ویڈیو دیکھنے والے سب دیکھ رہے تھے کہ سدے امیج ہے، فوٹو ہے. بس جب قرات چل رہی تھی تو بس ایک آدمی آیا گیا، ایک آدمی مطلب مصلی، سارے مصلی احرام میں ایسا کھڑے ہیں، کوئی نہیں ہل رہا ہے، کچھ بھی حرکت نہیں ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورا صرف امیج ہے. بیچ میں ایک آدمی آیا اور گیا، جس کی وجہ سے پتا چل رہا تھا کہ یہ ویڈیو کہ بیچ میں آدمی آیا اور پھر آ کے صف میں جڑ گیا. ورنہ اگر وہ آدمی نہ لگتا تو کسی کو یقین نہ ہوتا کہ یہ کیا ہے، یہ ویڈیو ہے، بلکہ سارے سمجھتے کہ امیج ہے. حالانکہ
اس میں پتہ نہیں جو سارے اس حرم اس وقت رہے ہوں گے، ضروری ہے کہ سارے عربی رہے ہوں، جو سمجھ رہے ہوں قرآن کو، جو قرآن کے معنی کو سمجھ رہے ہوں. ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے عجمی جو سمجھ نہیں رہتے، لیکن قرآن کا اثر ایسا ہے. قرآن کا اثر تو ہے کہ چھوٹے بچے اس کو پڑھتے ہیں رو لیتے ہیں. کہاں سے آتی ہے تاثیر؟ کہاں سے آتا ہے اس میں یہ اثر؟ اللہ نے اس میں رکھا ہے. بلکہ کتنے بڑے بڑے کافر رسول کے پاس آتے تھے برے ارادے کے ساتھ، برے ارادے سے آتے تھے رسول کو مارنے کے لیے، یا پھر رسول کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے، یا رسول کے ساتھ کوئی بات چیت سمجھوتا کرنے کے لیے. رسول کچھ نہیں کرتے کہ تھوڑا انتظار کرو، پہلے ان کی بات سن لیتے، تم کیا بولنا چاہتے ہو، پھر رسول اپنا قرآن سناتے. تو بولتے کہ آتے وقت کافر بڑے غصے میں یا بڑے اعتماد کے ساتھ آتا تھا کہ میں رسول کو بات بنا لوں گا، لیکن جیسے ہی قرآن کو پڑھتا، قرآن کو سنتا، وہ ہار جاتا، رسول کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا، سر تسلیم خم کر دیتا. خود حضرت عمر کا واقعہ، حضرت عمر بڑے دشمن تھے، لیکن جب قرآن کو سنے ان کے دل نے گواہی دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. بلکہ اس زمانے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں قرآن کو سنتے ہیں، ان کا دل گواہی دیتا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. فرشتے اس کو سن کر آسمان سے اتر پڑتے. ایک مرتبہ صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، فرشتے آ گئے سننے کے لیے. جب ان جنوں نے اس قرآن کو سنا، خاموش کہ خاموش انچت خاموش ہو جاؤ، بڑا بہترین کلام پڑھا جا رہا ہے. اور قرآن تو یہ کہ جس کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اتنی عظیم ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس کو عقل ہوتی تو تب یہ ایسا ہو جاتا. حضرات کہنا ہے کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن کو اللہ نے شفا کہا، نور کہا، رحمت کہا، ہدایت کہا، روح کہا. روح یعنی یہی زندگی ہے. قرآن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو آپ کی زندگی ہے، ورنہ ہے کہ آپ ہماری زندگی جانوروں کی طرح ہے. قرآن کو اللہ نے کہا کہ روح ہے. روح یعنی جیسے ہم کھانا پینے سے ہمارے اندر طاقت آتی ہے چلنے پھرنے کی، یہ روح ہے ہماری روح کے لیے. ہماری روح زندہ ہو کے قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے. کبھی مصیبت کا پہاڑ پڑا ہو، قرآن کھول کے ہم پڑھیں کہ رسول اکرم کو جنگ کے بدر میں کیسی مصیبت آئی، جنگ احد میں کیسی مصیبت آئی، جنگ احزاب میں کیسی مصیبت آئی، اور جب اللہ اس میں سکھلاتا ہے کہ تمہیں کیسا صبر ہونا چاہیے. ابھی جو کل صورتیں پڑھی گئی سورہ آل عمران کی، جنگ احد کا واقعہ ہے. سب کچھ ہو گیا، مسلمان جنگ ہار گئے، رسول زخمی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ہر صحابی زخمی ہے. پھر بھی کافر دوبارہ آنے کا ہمت کی. الذين قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جنگ احد ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، راستے ہی میں تھے. کفار نے ایک پیغام لوگوں کو دے کے بھیجا کہ اے محمد ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ہم پھر آ رہے ہیں دوبارہ تم پر حملہ کرنے کے لیے. ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو ڈر جانا چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کی ساری تلواریں ٹوٹ چکی ہیں. صحابہ کرام میں ہمت نہیں رہی دشمن کا مقابلہ کرنے کی. حالات تو یہی دکھ رہے تھے کہ ڈر جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہ لوگوں نے آ کر کہا کہ کافر پھر دوبارہ آ رہے ہیں، ابھی جسٹ آ رہے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا تھا الذين قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم. صحابہ وہ تھے کہ جب لوگوں نے ان کو کہا کہ لوگ دوبارہ مل کر دوبارہ تیار ہو کر آ رہے ہیں تم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، تو وہ ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ کیا ہیں، ان لوگوں کا جمع ہونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم حق پر ہیں، کتنے حالات برے کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، اللہ ہم کو بچائے گا. یہ ایمان تھا. مطلب جیسے ہم پہ بھی اگر ڈرایا جا رہا ہے، یا پھر کبھی سننے کو ملتے ہیں کہ بہت خراب پلاننگ ہو رہی ہے اور پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسے حالات میں یہ واقعہ ہمیں ایک دلاسا دے گا، کہ نہیں، پتہ نہیں اسلام کو کتنی مطلب مٹانے کی کتنی کوشش کی گئی، لیکن یہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. اور پھر یہ ہم کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری عزت، ہمارا مقام اس میں ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں. تو بہرحال بتانا یہ تھا کہ اس مہینے کی جو ساری خصوصیات ہیں قرآن کی وجہ سے ہیں. قرآن بہت مبارک کتاب ہے، بہت مبارک. اب یہ مت سمجھیے کہ اس آدھے گھنٹے میں مجھے دوسرا کام کرنا ہے، اس میں کیسے میں قرآن پڑھوں. اللہ نے کہا کہ قرآن میں برکت ہے، قرآن میں برکت ہے. قرآن میں گھر میں پڑھنے لگیے، گھر میں سارا سکون کا ماحول ہو جائے گا. قرآن کے ساتھ چلتے رہیے، قرآن کے مطابق تجارت کیجیے. تجارت چھوٹی ہوگی لیکن اس میں پیسے برکت کی ہو جائے گی. قرآن کے پہ عمل کرتے رہیے، قرآن کے ساتھ اب چلتے رہیے آپ کی زندگی میں،
اللہ تعالیٰ چھوٹے ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود اس میں معنوی لحاظ سے بہت زیادہ برکت ڈالتا جائے گا۔ تو اس مہینے میں ہمیں قرآن کا زیادہ زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ بہانے ہو سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا یا وقت نہیں ہے، نہیں حضرات، یہ ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کیے، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، اور اس مہینے کی خصوصیت رمضان کی وجہ سے ہم نیت کریں کہ میں کسی بھی طرح کم از کم ایک مرتبہ تو قرآن ختم کروں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تراویح میں حاضر ہو کر اس کو پوری طریقے سے ختم کروں گا۔ سننے کے اور بھی طریقے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے، آج ماشاءاللہ کتنی اچھی اچھی قراتیں، کتنی بہترین قراتیں موجود ہیں، اس کو سننے کی کوشش کروں گا۔ وقت نہیں ہے، گاڑی میں لگا لوں گا، بائک ہی میں جا رہے ہیں تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ سسٹم ہوتے ہیں سننے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے کر سکتے ہیں، لیکن تمنا ہو، پختہ عزم ہو کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے کسی بھی طریقے سے اس مہینے میں قرآن پڑھنا بھی ہے، اور کوشش بھی کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھوں، کوشش بھی کرنا ہے کہ یہ قرآن جس کو اللہ نے اپنے کامل علم، مضبوط علم، حکمت والے علم کے ذریعے اس کو بنایا ہے، اور جس میں دنیا کی ہر طرح کی بھلائی موجود ہے، ہر طرح کا فن اس میں موجود ہے، میں اس کو سمجھوں۔ اس میں انبیاء کیا ہیں کہ قصے، بعد میں آنے والے کیا ہے قصے، اس کا ذکر ہے، اور پھر وقت جو چل رہا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری کیا ہے، اس میں سب کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ جو قرآن کو پکڑا ہوا ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو قرآن کو پکڑا ہوا ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر عمل کرنے، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنے، اور اس کی طرف دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، آج جمعہ کا دن ہے اور رمضان میں بھی آیا ہے، اور جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خاطر خون بہائے، جن کے دان زخمی ہوئے، جن کا چہرہ زخمی ہوا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اللہ کے پاس بڑا بلند مقام ہے، ساری انسانیت میں سب سے افضل ہے، ان کے مقام اور انہوں نے جو ہمارے لیے کوشش کی ہے اس کو ہم سامنے رکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کریں، اور اس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔